بارے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں، اصل میں اپنے خیالات شیئر کروں گا، وہ چیزیں شیئر کروں گا جو میں چاہتا ہوں ہمارے پیرنٹس اور ہم ایک پیج پر۔ سب سے پہلے آپ سب کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تخلیق انسان، یہ جو انسان بنا ہے، اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے مسلسل بہتری سے۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کے زندگی کے آخری ایام تک آپ اگر اپنے آپ کو بہتر بناتے جا رہے ہیں تو ہیں ایک آپ آئیڈیل انسان، تو آپ ہیں وہ انسان جو زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو مسلسل بہتری از اے ویری امپورٹنٹ چیز۔ ہم لوگوں کو ظاہر سی بات ہے جب ہم بہتر ہوں گے تو ہم دوسروں سے مختلف ہو جائیں گے۔ ہمارا اسکول اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں روزانہ محنت کر رہا ہے۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارا اسکول دوسروں اسکول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں پسند ہیں، تو ہم نے اپنے اسکول کے کلچر میں ان کوالٹیز کو ڈال دیا۔ اب اگر وہی کوالٹیز پیرنٹس کے اندر بھی ہوگی تو بچہ اسکول میں بھی وہ کوالٹیز دیکھے گا، پیرنٹس کے اندر بھی وہ کوالٹیز دیکھے گا، اور ایونچولی انہی کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو یہ جو کوالٹیز ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سب، آپ، میں، سارا اسٹاف، سارے بچے ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے پہلی جو کوالٹی ہے دیٹ از احساس۔ احساس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ کسی انسان میں ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہے۔ ہمارے اسکول میں الحمدللہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے۔ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، یا فار ایگزامپل وہ ایک چھوٹی جاب کرتا ہے، ایسی جاب جس کی سیلری کم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے پڑھیں لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری مینجمنٹ آرام سے اس بچے کو اکوموڈیٹ کرتی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز باقی پیرنٹس کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی فیس فل پے کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کے لیے بات نہیں کرتے، تو پھر ایسی فیملیز کو ہم سپورٹ کر پاتے ہیں۔ اور ایسی فیملیز کو سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بچے اپنی فیملی کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو چینج کریں۔ اگر ہم بھی سارے اسکول کی طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا بچہ ایسا ہے، یہ برے انوائرمنٹ سے آتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، ہم اس بچے کو نہیں لیں گے، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ بچہ بدلے گا کیسے؟ اس کو جب تک موقع نہیں ملے گا وہ بدلے گا کیسے؟ یہ احساس ایک ایسی انٹیگرل چیز ہے ہماری آرگنائزیشن کی کہ ابھی جب کورس لسٹ بن رہی تھی تو میں نے دیکھا 10-10 ہزار تک کورس جا رہا تھا، کاپیز اینڈ بکس ملا کے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال سے یہ جتنی بھی مہنگی بکس ہیں ہم ان بکس کو ریپلیس کریں گے with a better book but reasonable۔ 10,000 ہر بندے کے لیے نکالنا is not possible۔ تو یہ احساس ایک ایسی چیز ہے، آپ کا بچہ احساس کب کرے گا؟ جب آپ احساس کریں گے، جب آپ دیکھیں گے اپنے بچے کو روتے ہوئے اور رسپونڈ کریں گے، جب آپ دیکھیں گے اپنی کسی ضرورت مند رشتہ دار کو مشکل میں اور جا کے اس کی مدد کریں گے، آپ کا بچہ دیکھے گا کہ میری ماں کو یا میرے باپ کو دوسروں کا احساس ہے۔ وہ اسکول جائے گا تو دیکھے گا کہ اسکول میں ٹیچرز کو احساس ہے، تو پھر وہ اپنے اندر احساس پیدا کرے گا، وہ رول ماڈل کے طور پہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرے گا۔ سو احساس از نمبر 1 تھنگ جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ نمبر 2، لرننگ۔ آپ سب اس بات کو سمجھ لیجئے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زور دیا، اسلام بھی اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ زندگی تم آگے بڑھتے جاؤ، چیزیں سیکھتے جاؤ۔ آپ یہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم لوگ کچھ سیکھو، جبکہ ہم لوگ اپنی لرننگ کے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، نہ مشورے لیتے ہیں اچھے لوگوں سے، ایکسپرٹ لوگوں سے۔ جب تک ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، ہم بچوں کو کس طریقے سے وہ جذبہ پیدا کرنے کا کہیں گے؟ ہمارے اسکول میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود سیکھیں۔ روزانہ کی بیسس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ پیجز پڑھوں ایجوکیشن پہ کسی کتاب پہ، سائیکالوجی کی کسی کتاب پہ، لیڈرشپ کی کسی کتاب پہ، تاکہ میں سیکھتا رہوں۔
میں اپڈیٹ ہوتا رہوں، اور جب میں سیکھوں گا تو وہ نظر آئے گا بچوں کو، اور بچے پھر اس چیز کو کاپی کریں گے۔ اسی طریقے سے مشورے لینا، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اونر سے بات کریں اور ان سے مشورہ لیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ادارے کو ایک بہتر ادارہ بنا سکیں۔ تو لرننگ ہم کریں گے، ہمارے اسکول میں ٹیچرز کا ایک وہ ہوگا کہ ہم سیکھنے آتے ہیں، ٹیچر بھی سیکھنے آتے ہیں، تو بچوں کے اندر وہ سیکھنے والی چاہت پیدا ہو۔ اگلی چیز پیار۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کو یہ آپشن ملے زندگی میں کہ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو تو تم کیا کرو گے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم پیار کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ سے یعنی خالق اور مخلوق سے اگر پیار کرنے لگ گئے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ ہم اگر خالق سے پیار کریں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہمیں خالق سے پیار ہوگا تو ہم روزے رکھیں گے، ہم اس کی مال میں پیسے خرچ کریں گے، ہمیں لوگوں سے پیار ہوگا تو ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں میں کام آئیں گے۔ کیا ہمیں لوگوں سے پیار ہے، یا ہم ہر وقت اپنے لوگوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں؟ اگر ہم برائیاں کرتے رہتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں نفرت بھری پڑی ہے، تو کیسا ہمارا بچہ پیار کرنے والا بنے گا؟ نفرت کے بیج ہم نہیں بو سکتے۔ تو پیار کرنا یہ اسکول میں بھی ایک کلچر ہونا چاہیے، گھر میں بھی ایک کلچر ہونا چاہیے، گھر میں ہر فرد عام لوگوں سے اس کے لیے پیار ہونا چاہیے، اسکول کے اندر ٹیچرز کے دلوں میں بچوں کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ باقی دقیانوسی سوچ سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ذہن میں کچھ صحیح غلط کی ڈیفینیشنز بنا لیتے ہیں اور پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں۔ میرا موبائل وہیں پہ رکھا ہے نا، کس نے دیا؟ جو چیزیں پہلے غلط سمجھی جاتی ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں غلط ہے، نئے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ہے ایجوکیشن، دقیانوسی سوچ، رٹافیکیشن، کاپی ڈاؤن کرنا۔ یہاں سے دیکھیں اس میں کاپی کر لو، جیسے پریکٹیکل جرنل میں ہم لوگ کرتے تھے، اس طرح کی سوچوں کی کمپلیٹلی اگینسٹ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نئے راستے کریٹ کریں گے، ہم وہ راستہ ڈھونڈیں گے جس پر آج تک کوئی نہیں چلا۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس طریقے سے ہوں، کریٹو ہوں۔ کریٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے خود کریٹو ہونا پڑے گا۔ اور آخری چیز، ایک مسلسل چاہت کچھ بڑا کرنے کی۔ دیکھیں اگر آپ اتنا سا سوچتے ہیں، آپ کے بچے بھی اتنا سا ہی سوچیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ بڑا سوچنا ہے، زیادہ سوچنا ہے، زیادہ محنت کرنی ہے۔ جب تک ہم نہیں بتائیں گے ان کا کیسے نظریہ چینج ہوگا زندگی کے بارے میں۔ ایک مقصد ہونا چاہیے جو کہ بہت اونچا ہو، جس کے پیچھے ہمارے بچے محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا فیل کر سکیں۔ تو کنکلوژن صرف اتنا سا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں ہم ایک کلچر کریٹ کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ پیار ہو، جہاں پہ احساس ہو، جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ ہو، اور جہاں پہ مسلسل سیکھنے کا ایک جذبہ ہو۔ آپ لوگوں کو بھی یہ صلاحیتیں، یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ تمام عادتیں آئیں گی۔